بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا حبیبی یا مطلبی یا سراجا منیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیارے سونے آقا مدینے کے سلطان آقا دو جہاں سرور کون و مقام محبوب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام اس نیت سے پیش فرمائیں کہ ہم یہاں سے پکاریں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب یہ نیت ہوگی نا تو انشاءاللہ عز و جل آج یہاں سے پکار رہے ہیں، کل سنیری جالیوں کے سامنے پکار رہے ہوں گے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ فَيَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ آپ ماشاءاللہ سے اتنے تو ہے کہ یہ مسجد گونج سکتی ہے درود و سلام سے۔ لوگوں کی کمی کا غم نہیں ہے، کیونکہ غم تب ہونا چاہیے جب اس کی رحمت کم ہو۔ لوگوں کے کم ہونے سے اس کی رحمت کم نہیں ہوگی۔ تو جہاں نبی دو جہاں کا ذکر چلے، جہاں اس آخری نبی کی محفل چلے، جہاں اس سونے کی مدح و تعریف کے ذکر ہو، وہاں پر رب کے فرشتے بھی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اپنے لبوں کو خاموش نہ رکھیں اور یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں، اپنا ایمان کا حصہ بنا لیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ گفتگو کو؟ زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے ہیں، یہ مکین و مقام تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، یہ بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، ارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں تو یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ تو اپنے لبوں کو خاموش نہ رکھیں، آپ بلکہ فخر کریں کہ وہ سونا مدینے والا میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے اور میں اس کا امتی ہوں، ورنہ اس نبی کے لیے
12 انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس سونے کا امتی بنا۔ 12 انبیاء حسرت رکھے کہ اس سونے کے کاش ہم امتی بن جاتے، مگر نبیوں نے خواہش رکھی تو رب نے بغیر خواہش سے ہی اس کی امت میں داخل فرما دیا، بغیر دعائیں مانگے اللہ نے اس امت میں تمہیں داخل کر لیا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم مسلمان گھر میں جب پیدا ہوئے، اسی پیدائش کے دن آنے والے نے آ کر آپ کے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگائی، اذان دی، اسی اذان کو سنتے ہی آپ اس محمد عربی کے غلام بن گئے، اس کی امت میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ تو اس سونے پر جب بھی درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے نا تو منہ نہ چھپاؤ، بلکہ سینہ تان کے دنیا کو بتاؤ کہ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے ہیں، ہم اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم اپنے سونے مدینے والے آقا پر سلام پڑھتے ہیں۔ محبت کے ساتھ اب آواز گونجنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے ہمیں اپنے گھر پہ بطور مہمان بلایا ہے، ورنہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے گھر ہوں گے، کتنے مسلمان نوجوان ہوں گے، مگر جس کو توفیق ملی وہ چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے مہمان اور حضور کا ذکر سننے کے لیے آ گئے۔ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو سننے کے لیے فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اس سونے کا ذکر سننے کے لیے۔ اور ہم اس مسجد کی کمیٹی کے بڑے مشکور ہیں، صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص مسجد حاضہ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عبد الماجد اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا، اور ان کے رفقا اور میرے ہم قدم، ہم دوست حضرت علامہ مولانا سلمان مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا، کہ یہاں پر ان علماء کے سامنے پھر ایک بار یہ سبق سنانے کے لیے فقیر حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری زبان سے حق جاری فرمائے، اور اس حق کو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے جلال کی طرح روشن فرمائے۔ برادران اسلام، میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی ذات میں بھی بے مثال ہے، وہ ہستی صفات میں بھی بڑی بے مثال ہے، تو اس کی ذات جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں، اور اس کی خوبیوں جیسا رب نے کوئی بنایا نہیں۔ جیسی اس کی صورت ہے نا، اگر ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کی روشنی اگر تھوڑی بھر جائے نا تو ہماری روح کو تازگی مل جائے کہ جیسی اس کی صورت ہے۔ اس کی صورت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ رب بھی اس کی صورت کا قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اس کی صورت اتنی پیاری ہے، اتنی نرالی ہے کہ اس کا ذکر خود خدا قرآن میں کرتا ہے۔ اس کی جبی، اس کی یہ پیشانی اتنی کمال والی ہے، اتنی کمال والی ہے کہ قرآن بھی اس کی پیشانی کی نعتیں کرتا ہے۔
اس کی زبان اتنی مطہر ہے، اتنی پاک ہے، اتنی بے مثال ہے کہ اس کی بولی قرآن بولتا ہو۔ اس کا سینہ اتنا لاجواب ہے، اس کا سینہ اتنا بے مثال ہے کہ خود قرآن میں اللہ اس کے سینے کے نام کی صورتیں اتارتا ہو۔ اس کے ہاتھ اتنے نورانی ہیں، اتنے چمکدار ہیں کہ ان ہاتھوں کا ذکر خود قرآن میں خدا کرتا ہو۔ اس کا شہر اتنا بے مثال ہے، اتنا ممتاز ہے کہ اللہ اپنے سونے محبوب کے شہر کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے۔ اس کے اصحاب اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ جگہ جگہ ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ اس کے غلام، اس کے نوکر اتنے کمال والے ہیں کہ رب خود اعلان کرتا ہو کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ سب محمد غلام مجھ سے راضی ہے۔ ایسی صورت کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، اور یہ مبارک مہینہ میلاد کا چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نبی عطا فرمایا، اور کوئی کہتا ہے 8 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت۔ سمجھتے ہو نا ان باتوں کو؟ تھوڑا چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی نا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تھوڑا چہروں کو کھلا کر بیٹھے آپ۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو تھوڑی ہوئی ہے، 8 کو ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے 10 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 14 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 20 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 22 کو ہوئی ہے۔ اور ایسی اختلافی گفتگو یہ فیس بک، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر پھینک پھینک کر ان عاشقان رسولوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ میلاد مناتے ہیں، میلاد نہ منائیں۔ یہ حضور کے نام کی محفل سجاتے ہیں، معاذ اللہ یہ محفل نہ سجائیں۔ یہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنی نبی کی شان بیان نہ کریں۔ کبھی بھی آپ اپنے ذہن کو اس طرح مت لے کے جانا کہ حضور کی ولادت تو 8 کو ہوئی تھی، 12 کو کیوں منائیں؟ حضور کی ولادت تو 14 کو ہوئی تھی، 18 کو ہوئی تھی، 22 کو ہوئی تھی، 20 کو ہوئی تھی، ہم 12 کو کیوں نہ منائیں؟ ہم 12 کو کیوں منائیں؟ اور کوئی کہتے کہ 12 کو تو وفات کا دن ہے، ہم خوشی کیوں منائیں؟ تو یاد رکھو اختلاف ہے۔ جو یہ انتشار پھیلاتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں اختلاف ہے مگر انکار تو نہیں ہے نا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اختلاف ہے، ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 12 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 14 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 18 کو ہوئی ہے۔ اختلاف ہے مگر اکثر علماء کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن صبح 7 کو میرے نبی کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ میں کہ اختلاف کرنا ہے نا تو بھائی اختلاف کا